بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں دعا کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے پچھلی کچھ مجلسوں سے دین کی باتیں عرض کر رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے مستقل دعا کو لے کر چند موقعوں پر شکایتیں کی ہیں کہ بندہ جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، اور جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو ہم کو ایسے بھول جاتا ہے گویا کبھی ہم کو اس نے پکارا ہی نہیں تھا۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ ہر گھڑی ہم کو پکارتا ہے، سوتے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی۔ یہ ہمارا رب کہتا ہے۔ ہماری فطرت سے اس سے زیادہ اور واقف کون ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب بہت سے بندے جن میں خود غرضی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ضرورت کے بقدر ہی ان کو یاد آتا ہے، تو وہ حضرات جب مصیبت پہنچتی ہے تو چلتے پھرتے بھی ان کی زبان کے اوپر دعا، اللہ فرماتا ہے لیٹتے ہیں تب بھی ان کی زبان کے اوپر دعا، اور کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر موقع کے اوپر ان کے زبان پر دعا ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ جب ہم اس کی مصیبت اس کی دعا کے نتیجے میں ختم کر دیتے ہیں، اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں، اس کا دکھ ختم کر دیتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس سے ایسے گزرتا ہے گویا کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا، مصیبت کے لیے اس نے ہم سے دعا ہی نہیں کی تھی، اس طرح سے گزر جاتا ہے۔ تب مسجد کے پاس سے بھی گزرتا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، تکبیر کہی جا چکی ہوتی ہے، اذان دی جا چکی ہوتی ہے، لیکن بندے کو مسجد یاد نہیں آتی۔ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، وہ پاس ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے مسجد سے اور ہمارے پاس سے گزر جاتا ہے، وہ گویا کبھی اس نے پکارا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک ٹکڑا ارشاد فرمایا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ لوگ حد تجاوزی کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے سامنے دنیا کے کام کاج ہم نے خوبصورت بنا کر رکھ دیے ہیں تاکہ ہم اس کو یاد نہ آئیں، اور ہم یاد نہیں آئیں گے تو وہ غفلت میں رہے گا، اور غفلت میں رہے گا تو ہمارے پاس اسی حالت میں آئے گا، پھر ہم اس کی خبر لیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ضرورت کے موقع پر پکارا اور پھر ضرورت ختم ہو گئی تو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اللہ کے یہاں یہ سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہے، ہمارا رب ان سب چیزوں کو یاد رکھ رہا ہے، اور اللہ نے ان کو مسرف بیان فرمایا۔ مسرف ظالم کو کہا جاتا ہے، حد تجاوزی کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو جو بندہ مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرے اور مصیبت ختم ہونے پر اللہ کو بھول جائے، وہ قرآن کی زبان کے اندر مسرف، قرآن کی زبان میں وہ ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ کل ان مسرفین کو جو عذاب دیں گے اس میں اس کو بھی مبتلا کیا جائے گا۔ دعا کے حوالے سے ایک اور چیز قرآن کریم ذکر کرتا ہے، اور ہم میں سے بہت سوں کو اس کا اتفاق بھی ہوتا ہے۔ پہلے تو دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور اگر دعا کی توفیق ہوتی ہے، بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو دنیاوی ساری ضرورتیں سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی، آخرت یاد ہی نہیں آتی، کوئی مرحلہ آخرت کا، محشر بھی یاد نہیں آتا، حساب کتاب بھی یاد نہیں آتا، موت بھی یاد نہیں آتی، قبر اور برزخ بھی یاد نہیں آتا، صرف دنیاوی ضرورتوں کی فہرست ہوتی ہے، وہ اپنی پوری دنیا کی چیزیں مانگ کر بس کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی ناپسند فرمایا۔ چنانچہ ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ قرآن کہتا ہے بعض بندے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا ہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو دنیا میں فلاں 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 حصہ دے دے، میری یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، پوری کر لے۔ صرف دنیا کے مانگنے پر جو لوگ اکتفا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ آپ نے مانگا ہی نہیں آخرت، تو پھر ملے گی کیوں؟ صرف دنیاوی ضرورت شیطان ہمارے سامنے لاتا ہے اور آخرت بھلا دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسری جماعت ہے جو اللہ سے دنیا بھی مانگتی ہے
اور آخرت بھی مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، چنانچہ فوراً اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ دوسری ایک جماعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے موقع پر کہتی ہے کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہم کو تیرے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جو اچھے کام کیے ان کا بدلہ ان کو کل کو مل کر رہے گا اور بہت جلدی حساب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب فرمانے والے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کمزوری ہے انسان کی، بندے کی، کہ وہ جب دعا مانگنے کے لیے توفیق پاتا ہے تو بھی صرف دنیاوی ضرورت پاتا ہے، مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آخرت نہیں مانگتا۔ میرے بھائیوں مجھے بتائیے، اگر دنیا کی ضرورتوں کو ہی سامنے رکھیں گے تو ہماری موت کے لیے دعا کا وقت کب ملے گا؟ دنیا میں بندے کے پاس ضرورت نہ ہو ایسا کوئی موقع نہیں، ہر موقع پر دنیاوی ضرورت تو رہے گی۔ آپ صرف دنیا ہی دنیا مانگیں گے تو موت کے لیے سہولت کب مانگیں گے؟ برزخ یعنی قبر کا جو مرحلہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ انسان مرنے سے لے کر محشر میں کھڑے ہونے تک ایک لمبا پیریڈ جو قبر میں گزارتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے، وہ بھی بہت کٹھن مرحلہ ہے، اور اس موقع کے لیے بھی ابھی سے ہی مانگ لینا چاہیے۔ جب دنیا مانگو تو آخرت کا کوئی نہ کوئی مرحلہ ضرور مانگ لیا کرو۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے سب بندوں کو۔ ابھی گرمیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب محشر میں بندہ کھڑا ہوگا تو 1.5 نیزے کے اوپر سورج ہوگا، تو اس موقع پر کیا پریشانی ہوگی۔ جو بندے اللہ تعالیٰ سے دنیا میں مانگتے ہیں کہ اللہ اس موقع پر عرش عظیم کا سایہ نصیب کر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے سایوں میں بٹھائیں گے جہاں نور کے منبر ہوں گے اور ان کو اعزاز کے ساتھ بٹھایا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ سے جہاں دنیاوی ضرورتیں مانگی آخرت بھی مانگی ہے۔ ایک مرحلہ حساب کا بھی آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے سب کا۔ ایک مرحلہ پل صراط کا بھی آنے والا ہے، جنت دوزخ کا بھی مرحلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے جانے کا بھی موقع ہے، حوض کوثر پر حاضر ہونے کا بھی موقع ہے۔ ان سب موقعوں کے لیے کب مانگیں گے؟ ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ دنیا مت مانگو، بلکہ ہماری شریعت تو کہتی ہے کہ آپ جہاں آخرت مانگو دنیا بھی ضرور مانگو۔ بعض حدیث شریف میں اس طرح کا مضمون آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کسی کو مت کہو، اپنے رب کو کہو کہ اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو آسان فرما۔ شریعت ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ بندہ دنیا نہ مانگے، ارے دنیا بھی مانگو اللہ سے، اس کے یہاں سب چیزوں کے خزانے ہیں۔ برا یہ ہے کہ صرف دنیا مانگنے پر اکتفا کرو، یہ بری چیز ہے۔ دنیا مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے آخرت بھی مانگو۔ اللہ کے بہت سے بندے اپنی آخرت کے لیے الگ سے تیاری کرتے ہیں، جیسے آج دنیا میں ہم لوگ سفر کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آن لائن بکنگ ہوتا ہے، سواریوں کا بھی بکنگ ہوتا ہے، آپ کو جس ہوٹل میں رکنا ہے وہاں کا بھی بکنگ، اور پھر آپ کو ایئرپورٹ پر لینے کون سی گاڑی چاہیے ہے اس کا بھی بکنگ، واپس چھوڑنے کے لیے کون سی گاڑی ہے اس کا بھی بکنگ۔ ارے آپ کو ڈینر میں کیا لینا ہے، شام کو صبح کو کیا کھانا ہے، یہیں سے بندہ سارا پے کر کے بکنگ کر کے جاتا ہے۔ ایک سفر ہے 15 روز کا، 20 روز کا، یہیں سے ہم اتنی ساری تیاری کرتے ہیں، وہاں اتنے بڑے بڑے ہزاروں سال کے مرحلے آنے والے ہیں، تو کیوں ہم اس کے لیے مستقل اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے؟ میں تو آپ کو کہتا ہوں، آپ کو اگر توفیق ہو 2 رکعت مستقل اس کی پڑھیے کہ اللہ یہ 2 رکعت میری موت کے لیے میں جو ہے بھیج رہا ہوں، اور 2 رکعت اللہ تعالیٰ سے موت کے لیے پڑھ کر دعا مانگو کہ اللہ موت کے موقع پر ان 2 رکعتوں کی برکتوں سے سہولت عطا فرما۔ پھر قبر کے لیے 2 رکعت پڑھیے، پھر منکر نکیر کے سوال کے لیے 2 رکعت پڑھیے، پھر اور 2 رکعت اللہ تعالیٰ کے یہاں محشر میں کھڑے ہونے کے لیے آپ پڑھیے۔ مستقل الگ الگ مرحلے ہیں، ان سب مرحلوں میں کو ایک کاغذ میں نوٹ کر لیجئے، ہر ایک کے لیے 2 رکعت پڑھ کے کچھ بھیجیے۔ جب ایک راؤنڈ پورا ہو جائے تو واپس موت سے شروع کیجئے، انشاءاللہ یہ آپ کا آخرت کے اندر ذخیرہ ہوگا۔ جیسے دنیا میں آدمی یہاں سے بیلنس بیچتا ہے الگ الگ مرحلوں کے لیے، یہ آپ کا بیلنس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان جس نے دنیا میں آخرت کی تیاری کی، جب آنکھ بند کر کے قبر میں جائے گا یا موت آئے گی تو اس وقت یہی 2 رکعتیں جو جمع ہو کر اس کے لیے سہولت کا سامان پیدا کرے گی، اپنی کھلی آنکھوں وہ دیکھ لے گا۔ قبر کے اندر یہی ساری رکعتیں اس کو مدد کرے گی،
اس لیے وہاں پیسوں اور روپیوں کا راج نہیں ہے، وہاں انہی نمازوں اور دعاؤں کا راج ہے۔ اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم صرف دنیا مانگنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ آخرت بھی اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں۔ یہاں رک کر میں واپس کہوں گا، بعض لوگوں کو شیطان یہ دھوکہ دلاتا ہے کہ ارے تو دنیا مانگنے بیٹھ گیا۔ نہیں، شیطان کو کہو مجھے آخرت بھی مانگنی ہے اور دنیا بھی مانگنی ہے۔ بعض مرتبہ شیطان کا یہ بھی دھوکہ رہتا ہے کہ اپنی دنیاوی ضرورت لوگوں سے مانگ، اللہ سے مت مانگ۔ نہیں، وہ بھی اللہ سے مانگو اور آخرت بھی اللہ سے مانگو۔ یہ بہت باریک مرحلے ہیں، جہاں قدم تھوڑا ادھر ہوا تو بھی گھاٹی ہے، دوسری طرف ہوا تو بھی گھاٹی ہے۔ اس لیے ہم کو دنیا مانگنا ہے اللہ سے، لیکن دنیا ہی نہیں مانگنا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی مانگنا ہے۔ ایک اور چیز ہے جس میں بہت سے لوگوں کو تشویش بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو عربی کلمات میں مانگیں یا اردو میں مانگیں، ہماری اپنی زبان میں مانگیں۔ یہ بھی ایک مستقل مرحلہ ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں بھی دسیوں دعائیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دعائیں ہیں کہ لوگوں نے مستقل کتابیں جمع فرما رکھی ہیں۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ انسان عربی میں جو کلمات اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں ان سے دعا مانگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں ان سے دعا مانگے، مگر اس کا معنی بھی ساتھ میں ضرور دیکھ لیں۔ صرف پڑھ جانا نہیں ہے، ہم کو دعا پڑھنا نہیں ہے، دعا مانگنی ہے۔ آپ کو اس کا مطلب بھی معلوم ہوگا تو آپ کے دل کی بھی حاضری رہے گی۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایک بندے کو معلوم ہے کہ بندہ یہ مانگ رہا ہے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اب ایک بندہ ہے جس کو اس کا مطلب بھی معلوم ہے، وہ اگر دعا مانگے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تو دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جن کلمات کو اپنے قرآن میں اتارا ان سے وہ مانگ رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کسی بزرگ نے بہت پتے کی بات ارشاد فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، قرآن کی دعائیں، یہ وہ ہیں جو ایک مرتبہ اللہ کے یہاں قبولیت کا راستہ دیکھ کر آئی ہے۔ آپ اپنی زبان میں مانگیں گے، اپنے کلمات سے مانگیں گے تو پہلی مرتبہ جا رہی ہے، پتہ نہیں بھٹک بھی جا سکتی ہے، لیکن یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے یہاں پہنچ کر آئے ہیں۔ رسولوں کی دعائیں مقبول ہوئی ہیں، قرآن میں جو کچھ بھی دعائیں اتاری گئی ہے وہ وہاں جا کر آئی ہے۔ اس لیے ان کلمات سے اگر آپ دعا مانگیں گے لیکن معنی کا استحضار بھی ہونا چاہیے دل میں، تو بہت اچھا ہے کہ آپ عربی کلمات میں جو معصور دعائیں ہیں وہ مانگیے۔ اور اگر آپ کو معنی معلوم نہیں ہے تو علماء فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ پھر آپ اپنے اردو میں دعا مانگیں، اس لیے کہ معنی معلوم نہیں ہوگا تو آپ دعائیں پڑھ جائیں گے صرف، دعا اور دعاؤں میں دل کی غفلت ہو تو ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ قلب لاہی کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ کا دل غفلت میں ہو اور آپ مانگے جا رہے ہوں زبان سے تو اللہ تعالیٰ ایسی غفلت والے دل کے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ دعا قبول نہیں کرتے، ورنہ اپنے فضل سے اللہ کسی کی دعا قبول کر لے تو اس کے فضل پر کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ عربی کلمات میں معنی بھی تھوڑا سا سیکھ لیں۔ آج دنیا میں لوگ زبان نہیں جانتے مگر موبائل کو استعمال کرنے کی حد تک اتنی انگریزی ضرور جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کم سے کم ہم ان کلمات کے ترجموں کو سیکھ لیں تو کیا مشکل ہے، مختصر سے کلمات ہیں اور ان دعاؤں کے ترجمے اگر ہم کو معلوم ہوں گے، دل کا استحضار بھی رہے گا، اللہ کے استعمال کیے ہوئے کلمات بھی رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ بہرحال بندہ جو ہے وہ دعاؤں سے غفلت بالکل نہ برتے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اس راستے سے مسلمان بہت غافل ہے، دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور توفیق ہوتی ہے تو بہت ساری غلطیوں کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے۔ جس نے دعا مانگنا سیکھ لیا اس کو توکل حاصل ہو گیا۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس نے دعا مانگنا سیکھ لیا، ہر چیز اپنے رب سے کہنا سیکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اس کو آ گیا۔ اور توکل یہ صوفیہ کے یہاں ولایت کا ایک مقام ہے بہت بڑا۔ جیسے دنیا میں ڈگریاں ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے بھی مقامات ہیں، نسبت کے بھی مقامات ہیں، اور ان پر بھی اللہ کے بہت سے بندے الگ الگ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ تو جس نے دعا سیکھ لی اللہ تعالیٰ سے اس کو توکل کا ایک مقام مل گیا، اور انشاءاللہ وہ آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اور بھی ترقی عطا فرماویں گے۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم لوگ مانگیں۔ ہاں آپ دعا بھی کیجئے لیکن دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے
کہ اللہ میں دعا کرنے جا رہا ہوں تو اس میں تاثیر رکھ دے۔ ساری ہی چیزیں جتنے بھی اسباب استعمال کریں پہلے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے، اور پھر دنیا دار الاسباب ہے، آپ اسباب بھی اختیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو جو ہے اپنی وحدانیت اور اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی نشانی بتایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کوئی ایسی ذات ہے کہ جو تم جب بہت تکلیف میں ہوتے ہو اور پکارو تو وہ تمہاری دعا سن لے اور تمہاری تکلیف دور کر دے؟ اسی نے تم کو دنیا میں اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ آپ پریشانی میں گر جاتے ہو تو بتوں کو بھی بھول جاتے ہو، اور دنیا کے سارے ان چیزوں کو جن کو تم عام حالات میں پوچھتے تھے بھول جاتے ہو، ایک ہی معبود کو یاد رکھتے ہو، وہی سچا معبود ہے، اور اسی کو زندگی میں بھی پکارنا چاہیے۔ جس نے زندگی میں پکارنا سیکھ لیا، موت کے وقت بھی اس کی زبان سے پکار اللہ ہی کی نکلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا